من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الکریم. معزز مکرم خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اپنی طرف سے اور جموں کشمیر اردو کونسل کی طرف سے آپ سب کا والہانہ استقبال کرتا ہوں. چونکہ آج ہم یہاں جمع ہوئے امرتی کلب کے حال میں، مدعا اور مقصد ہمارا آج ہے غیر رسمی ہم نے ایک پروگرام آج رکھا ہے، وہ جو ہمارے ایکس پریزیڈنٹ ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب رہے ہیں، ان کی یاد میں ان کو خراج تحسین کی صورت میں آج ہم نے یہاں کو تکلیف دی ہے اور آپ کو جمع کیا ہے. کیونکہ ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب جموں کشمیر اردو کونسل کے ساتھ وابستہ تھے، ویسے صدر کی اور ویسے ممبر کی 3 سال انہوں نے ویسے صدر ہمارے ساتھ کام کیا. ویسے بھی صدر ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن رہا ہے جموں کشمیر اردو کونسل کے حوالے سے. میں نے معذرت بھی مانگی تھی، لیکن جاوید صاحب کی اصلاحات پر میں نے سوچا کہ میں 2-3 منٹ آپ کے ساتھ گزار دوں. اردو پہلے میں 2 چیزیں تو ذاتی مگر مثبت کوشش سے، بر وقت مگر مکمل اور عمل واجب سے اور مایوس شدہ مگر متناسب ماحول سے یہ انفرادیت، یہ یکتائی اور یہ امتیازی صلاحیت ابھر کر باہر آتی ہے. اور تب جا کے کوئی شخص رومی، کوئی الجبران، کوئی افلاطون، کوئی علمدار رحمۃ، کوئی پیثاگورس، آئنسٹائن اور کوئی رومی، کوئی گہرے دکھ اور رنج کا اظہار کیا جاتا ہے. ڈاکٹر جاوید اقبال سابق سرور مقبول صاحب جو متحرک ممبر ہے اردو کونسل کے، ان کے دادا جان محمد عبداللہ شیخ صاحب. ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب ایوان تسلیم کرتا ہے کہ مرحوم نے اپنی تحریروں سے حق، سچ اور انسانیت کی آواز کو بلند کیا. وہ قلم کے مجاہد تھے جنہوں نے معاشرے کی اصلاح، امن اور بھائی چارے کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی. ایوان مرحوم کی علمی، ادبی اور صحافتی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتا ہے. ان کی کتابیں، کالم اور تحریرات آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ رہیں گی. ایوان مرحوم کے سوگوار، اہل خانہ، محبان، شاگردوں اور قارئین سے دلی تعزیت کا اظہار کرتا ہے اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کے درجات بلند فرمائیں، انہیں جوار رحمت میں جگہ دے اور لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائیں. ایوان میں مرحوم کی اردو کونسل کے تعین، بحث صدر اور اردو زبان کی ترویج کے لیے سرگرمیاں اور خدمات کے اعتراف میں ان کے نام سے ایک سالانہ ایوارڈ قائم کیا جائے. یہ قرارداد متفقہ طور پر منظور کی گئی ہے. میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے، ان کی قبر کو نور سے بھر دے، ان کی تمام نیکیوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور ان کے اہل خانہ، احباب، شاگردوں اور تمام متعلقین کو صبر جمیل عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. 16 جولائی 2026 مقام امر سنگھ کلب منجان، جموں کشمیر اردو کونسل. دیکھیے، جموں کشمیر اردو کونسل نے آج یہاں سری نگر میں ڈاکٹر جاوید اقبال کی یاد میں ایک نشست کا اہتمام کیا ہے. اصل میں ڈاکٹر جاوید اقبال جو ہیں وہ ہمارے جموں کشمیر اردو کونسل کے 3 سال صدر رہے ہیں. یہ ایک بات. دوسری بات ہے کہ ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب ایک معالج تھے، ڈاکٹر تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک رائٹر تھے، وہ کالم نگار تھے. ان کا ایک بڑا کنٹریبیوشن رہا ہے انگریزی کے حوالے سے بھی اور خصوصی طور اردو کے حوالے سے بھی. تو آج ہم نے اسی سلسلے میں، اسی کڑی کے تحت ڈاکٹر جاوید اقبال کو یاد کرنے کی خاطر، ان کو خراج تحسین پیش کرنے کی خاطر اس مجلس کا اہتمام کیا تھا. لیکن جموں کشمیر اردو کونسل کا جہاں تک تعلق ہے، ہم ہر کسی مجلس میں اردو زبان ادب کی بات کرتے ہیں، اردو زبان ادب کے حوالے سے بات کرتے ہیں. چاہے ہمارا ایجنڈا کچھ بھی ہو، ہمارے پروگرام کچھ بھی ہو، لیکن ساتھ میں ہم اردو زبان کے تحفظ
اور اس کی ترویج اور اس کے فروغ کے لیے بات کرتے ہیں. تو اسی کڑی کے تحت آج ہم نے یہاں انٹلیکچوئلز کو، دانشوروں کو، صحافیوں کو، میڈیا سے وابستہ لوگوں کو اور عالموں کو بھی بلایا تھا، اور گروپ آف کنسرن جو سینئر سٹیزنس ہیں ان کو بلایا تھا، ان کو دعوت دی تھی تاکہ ہم ان کے تاثرات جانیں اردو ادب و زبان کے حوالے سے، اور جن کا کنٹریبیوشن رہا ہے ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب کا، اس کے حوالے سے. میں ہمارا فوکس جو ہے وہ ہماری آنے والی پیڑھی جو ہے، آنے والی نسل جو ہے، جو ہمارے جوان ہیں، ہمارا فوکس رہتا ہے جموں کشمیر اردو کونسل کا زیادہ تر کہ ہم اسکولوں میں اس قسم کے پروگرام کرتے ہیں، کالجوں میں اس قسم کے پروگرام کرتے ہیں، تاکہ ہم اس جو نوجوان ہمارا جو مستقبل ہے وابستہ نوجوانوں کے ساتھ ہم ان کو اس کے ساتھ وابستہ کریں، کیونکہ جوانوں کو ہی آگے یہ ہمارا پروگرام، ہمارا نسل لے جانا ہے. تو آج کے اس دن کے حوالے سے ہماری گزارش رہے گی، مخلصانہ اپیل رہے گی ہمارے اپنے جوانوں کو کہ وہ پڑھیں، انگریزی پڑھیں، سنسکرت پڑھیں، ڈوگری پڑھیں، جو کچھ بھی زبان وہ جاننا چاہیں، فرانسیسی پڑھیں، جرمنی سیکھیں، کیونکہ اس سے وہ روزگار ان کو ملے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اردو زبان و ادب کا جو کنٹریبیوشن برِ صغیر میں رہا ہے، اور خصوصی طور کشمیر میں، جموں کشمیر میں رہا ہے، اس کو بھی جاننے، کیونکہ ہماری ساری تہذیب، ملی جلی تہذیب جو ہے، ہماری تاریخ جو وابستہ ہے وہ اردو زبان کے ساتھ ہی وابستہ ہے. جب تک ہمارے جوان اردو زبان نہ جانیں، اردو زبان کو نہ پڑھیں، تب تک شاید ان کو اپنی تواریخ کے بارے میں، اپنی جغرافیہ کے بارے میں، اپنی سیاست کے بارے میں پتہ نہیں چلے گا.